ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. معزز و محترم حاضرین مجلس، بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے والے جملہ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق و عنایت سے اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے اور ہمیں زندگی اپنی بندگی اور حضور نبی مکرم علیہ السلام کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. چند باتیں جو آپ احباب کے گوش گزار آج اس مختصر وقت میں کرنی ہیں، وہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی مختلف شانوں میں سے ایک شان ہے، اور اس شان کا بھی ایک پہلو ہے جس کا مکمل احاطہ ممکن نہیں ہے، مگر کوشش کریں گے کہ اس ایک سبق کو اگر ہم سیکھ لیں اور اپنی زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ بہت سی برکتیں اور اللہ رب العزت کی بہت سی رحمتیں دنیا و آخرت میں ہماری شامل حال ہو جائیں گی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور حضور علیہ السلام اپنی ہر شان میں بے مثال ہیں. جیسے اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بولی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جس ہستی تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے، تو جیسے خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، پوری کائنات اور اللہ کی مخلوقات میں حضور کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہر شان میں حضور بے مثال ہے. اب اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو بہت سی، میں نے عرض کیا، ڈائمنشنز ہیں، بہت سے پہلو ہیں، لیکن صرف بنیاد کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے حضور علیہ السلام کا خلق مبارک. بولیے کیا ہے؟ خلق مبارک. خا لام اور قاف، خے لام کاف، خلق زبر کے ساتھ. اور خلق کہتے ہیں تخلیق کو، یعنی حضور علیہ السلام کا پیدا ہونا، آپ کا تخلیق ہونا، اللہ رب العزت کا آپ کو بنانا، یہ حضور کا خلق مبارک ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کو دیکھا جائے تو حضور اپنی خلق میں بھی بے مثال ہے. جیسا اللہ نے حضور کو بنایا ہے ویسا کائنات میں کسی اور کو نہیں بنایا. اور دوسرا یہی لفظ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اعراب بدل جاتا ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک. وہ خا کے اوپر خے کے اوپر پیش آ جاتی ہے، خلق مبارک. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق میں، تخلیق میں بے مثال ہے، اسی طرح حضور اپنے خلق اور اخلاق میں بھی بے مثال ہے. اب جو خلق ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے
اور خلق کا تعلق مزاج، طبیعت اور باطن کے ساتھ ہے۔ تو حضور ظاہر میں بھی بے مثال ہیں اور حضور باطن میں بھی بے مثال ہیں۔ اور اگر خلق کو بے مثال دیکھنا چاہیں کہ کیسے بے مثال ہیں، تو بنایا اللہ نے سب کو ہے، اور روئے زمین پر کائنات میں اللہ نے جو شے بھی بنائی ہے، جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سایہ بنتا ہے، لیکن جب حضور کا خلق مبارک اللہ نے تخلیق فرمایا، وجود مبارک جس کو خلق کہتے ہیں، تو حضور کا وجود ایسا بے مثال بنایا کہ ہر کسی کا سایہ ہے پر حضور کا سایہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسی خلق مبارک کو اور وجود مبارک کے ظاہر کو دیکھا جائے تو پسینہ ہر کسی کو آتا ہے، لیکن جب ہر کسی کو پسینہ آتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ مبارک آتا ہے تو اس خلق کے بے مثال ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پسینہ ایسی خوشبوئیں دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہوتی اور خبر نہ ہوتی کہ حضور کہاں ہیں، مسجد میں جاتے حضور سے ملاقات نہ ہوتی اور جاننا چاہتے کہ حضور کہاں گئے ہیں، تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کہاں گئے ہیں۔ جن راستوں سے حضور گزر جاتے تھے، گلیوں کی خوشبوئیں خود پتہ بتاتی تھیں کہ یہاں سے گزرے ہیں میرے مصطفیٰ، تو ہم خوشبوؤں کے پیچھے چل کے حضور تک پہنچ جاتے تھے۔ ایسا خلق مبارک۔ تو یہ تو چند باتیں میں نے خلق مبارک کے حوالے سے کی۔ اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ اٹھا دیں تو ڈوبے سورج پلٹ آئیں، کوئی کافر ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ جائے تو خلق مبارک ایسا ہے کہ نگاہ فرما دیں تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درخت زمین چیرتے ہوئے آ کر سجدہ کریں، اونٹ اور بکریاں آ کر سجدہ ریز ہوں، اپنے مالکوں کی شکایتیں کریں۔ یہ تو خلق مبارک ہے آقا علیہ السلام کو۔ تو یہ اللہ نے ایسا بے مثال بنایا کہ فرمایا کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کے ظاہر جیسا بھی کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے باطن جیسا بھی کوئی نہیں، نویکلا اور انوکھا بنایا۔ اب دوسرا خلق مبارک کی بات کریں تو انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ذرا نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ ذرا سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا بخیل ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ اور دل تنگ ہوتا ہے خرچ کرنے میں، کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں، ان کا دل اور ہاتھ کھلا ہوتا ہے، مال کی کمی بیشی متاثر نہیں کرتی، دل کھلا ہوتا ہے، ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ذرا غصے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا رحمت اور شفقت والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، کچھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی غلطی مان کر بھی 100 دفعہ ان کے سامنے معافی مانگیں تو وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ معافی نہ بھی مانگیں تو وہ رات کو ہر کسی کو معاف کر کے سو جائیں۔ تو یہ طبیعت ہے، یہ مزاج ہے، یہ اخلاق ہے، عطا کرنا، سخاوت، طبیعت کی نرمی، کلام، گفتگو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، ڈیلنگ، یہ خلق ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے خلق مبارک کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرما دیا، سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے، اور ایسے مقام پر فائز کیا ہے کہ میرے محبوب اب کائنات کے تمام اخلاق نیچے ہیں اور آپ کا مقام اور مرتبہ اس اخلاق سے بھی بلند اور برتر ہے۔ ایسا خلق عظیم عطا فرمایا۔ اور جسے رب خلق عظیم کہے، جسے ایک تو ہے نا صرف تعریف کر دینا، کہ اللہ پاک فرما سکتا تھا کہ میرے محبوب کا اخلاق حسین ہے یا احسن ہے، لیکن اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور عظیم کہتے ہیں بہت بڑے کو، بہت بڑے کو۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، ہم رب کو عظیم کہتے ہیں نماز کے اندر۔ بولیے، ہم رب کو عظیم کہتے ہیں نماز کے اندر، جو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اور اس میں بھی کھڑے ہو کر نہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو جھک کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بڑا عظیم ہے، ہمارا رب بڑا پاک ہے اور بڑا عظیم ہے۔ وہ رب کہتا ہے جب تمہیں عبادت کے لیے کہتا ہوں تو کہتا ہوں کہ جھکو اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل نماز میں مجھے عظیم کہو۔ تو عرض کی مولا، ساری کائنات تجھے عظیم کہتی ہے، تو بھی کسی کو عظیم کہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں، ساری کائنات مجھے عظیم کہتی ہے، میں مصطفیٰ کے اخلاق کو عظیم کہتا ہوں۔
میں مصطفیٰ کے اخلاق کو عظیم کہتا ہوں۔ اب اس اخلاق کی میں نے عرض کیا اتنی ڈائمینشنز ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ اس ایک کو بھی لیا جائے تو یعنی کافی وقت اس پر لگ جائے گا، لیکن ایک چیز جو بہت کم ڈسکس ہوئی ہے، بہت کم بیان ہوتی ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس کی معاشرے میں، یہاں ملک پاکستان میں بھی اور جہاں امت مسلمہ رہتی ہے، اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی ہے اس طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی۔ آقا علیہ السلام کی اخلاق کے بہت سے پہلو بیان ہوتے ہیں، آپ کی سخاوت، آپ کا معاف کرنا، آپ کی جرأت و بہادری، آپ کا لوگوں کو عطا کرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، معاف کر دینا، لوگوں کے ساتھ رحمت سے پیش آنا، بہت سی چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز جو آقا علیہ السلام کے اخلاق میں سے بہت کم بیان ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں یونیک ہے، تھوڑا سا اس کو آئے ڈسکس کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام لوگوں کے جو جذبات اور ایموشنز ہوتے ہیں نا، لوگوں کے بولیے جذبات، ایموشنز اور فیلنگ ہوتی ہیں جن کو احساسات کہتے ہیں، حضور علیہ السلام ان فیلنگز کا، ان ایموشنز کا اور جذبات کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ اب میں چند مثالیں عرض کروں گا تو وہاں سے اندازہ ہوگا۔ دیکھیے ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے نا کہ ہمارے عمل سے اگلے پر کیا بیتی، ہم نے کوئی بات کہہ دی، اس سے اگلے کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی ہم تو فزیکلی جسمانی طور پر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں نا، لیکن آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے تو جسمانی تکلیف تو دور کی بات، آقا علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کو ایموشنز اور فیلنگز کو بھی کبھی ہرٹ نہیں ہونے دیا، ہر کسی کے ایموشنز، فیلنگ اور جذبات کا حضور نے احساس فرمایا ہے۔ اور ایموشنلی ہم بہت سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارا برتاؤ، کئی دفعہ ہمارا بولنا، ہمارا لوگوں کے ساتھ یعنی معاملہ کرنا ایسا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم پرواہ بھی نہیں کرتے کہ میرے اس عمل سے فلاں شخص کو تکلیف ہو گئی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے میں چند سیرت کے مختصر واقعات عرض کرتا ہوں جہاں سے پتہ چلے کہ حضور کتنا احساس کرنے والے تھے، اخلاق کے اندر اس درجے پر فائز تھے کہ لوگوں کی فیلنگز کا، ایموشنز کا، جذبات کا کتنا احساس تھا آقا علیہ السلام کو۔ پہلی چیز، جب بھی کوئی حضور علیہ السلام سے ملاقات کرتا، آقا علیہ السلام سے ملتا، اور معمول یہ تھا کہ جیسے ہم بھی ملتے ہیں تو ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام اتنا زیادہ احساس کرنے والے تھے لوگوں کے احساسات اور جذبات کا کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام سے ہاتھ ملاتا، جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑاتا مصطفیٰ کبھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے حضور کو ہاتھ ملایا اور ابھی اس نے ہاتھ ملایا ہوا تھا اور حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، نہیں، کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ جب تک ہاتھ ملانے والا خود اپنا ہاتھ الگ نہ کرتا، پیچھے نہ کرتا، حضور کبھی اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتے۔ دیکھیے ہم میں سے، اب میں یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم بھی غور کریں کہ ہماری زندگی میں ہم نام تو حضور کی محبت کا، غلامی کا، عشق کا لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں آقا علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق کا کتنا رنگ ہے اور کہاں کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، حضور علیہ السلام سے زیادہ مصروف اور بیزی زندگی کسی کی بولیے نہیں تھی۔ نبوت کی ذمہ داریاں الگ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ ہے، ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، وہ ذمہ داریاں الگ، مذہبی ذمہ داریاں الگ، خاندانی ذمہ داریاں الگ، بیوی بچے فیملی وہ ذمہ داریاں الگ، صحابہ کرام دوست احباب لین دین سارے معاملات دیکھیں، اتنی بزی لائف تھی آقا علیہ السلام کی، لیکن صرف لوگوں کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے کسی کو ہاتھ ملاتے تو ایک تو گرم جوشی سے ملتے آقا علیہ السلام، ہمیشہ گرم جوشی اور خوشی کے ساتھ ملتے، اور جب تک ہاتھ ملانے والا ہاتھ پیچھے نہ کرتا حضور کبھی اپنا ہاتھ اس سے جدا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، جب کوئی آقا علیہ السلام سے ملتا، تمام روایات کو آپ پڑھ لیں، کوئی ایک شخص، کسی ایک روایت میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ کوئی شخص حضور سے ملا اور ملتے ہوئے حضور کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، کوئی ایک روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ حالانکہ آپ کی حیات مبارکہ میں بہت سے مواقع ایسے تھے جہاں غصہ آتا ہے، طبیعت میں انسان کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام پریشانیاں ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام کو بھی بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا تھا۔ دیکھیے نا، ہم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں
مینٹلی گھریلو معاملات میں، کاروبار کے حوالے سے، کسی حوالے سے تھوڑا سا پریشان ہو، ہم لوگوں کو ملتے ہیں تو اگلا فوراً پوچھتا ہے آج خیر تو ہے، آپ کے چہرے پر خوشگوار اثرات نہیں ہے، ناخوشگواری ہے، لیکن پوری حیات مبارکہ میں جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، حضور ہر کسی سے مسکرا کر ملتے تھے، کبھی چہرے پر ناگواری نہیں تھی، ویلکم کرتے تھے ہر کسی کو۔ اور یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اگر چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو اور کوئی شخص پہلی دفعہ آپ سے ملے، اجنبی ہو، اور آپ چہرے پر جلال رکھ کے، غصہ رکھ کے، روب رکھ کے، سنجیدگی ظاہر کر کے کسی سے ملے، تو اگلا شخص ایزی فیل نہیں کرتا، کمفرٹیبل نہیں ہوتا، اس کو بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ یہ، جس سے ملو چہرے پر مسکراہٹ رکھ کے ملو، تاکہ جو شخص آپ کو مل رہا ہے اسے بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، وہ کھل کے ہر بات آپ سے آسانی سے کر سکے۔ یہ ہے جذبات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسری چیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف فرما ہوتے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور کوئی شخص آپ کے کان میں سرگوشی کرتا، یعنی کوئی ایسی بات ہوتی جو لوگوں کے سامنے نہ کرنا چاہتا، الگ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا چاہتا، تو آقا علیہ السلام کا معمول مبارک ساری عمر کا یہ رہا کہ اگر وہ حضور کے کان میں بات کر رہا ہوتا، وہ جب تک اپنی بات ختم کر کے پیچھے نہ ہٹتا، حضور کبھی اس کو روکتے نہیں تھے کہ بس کرو بھائی بہت ہو گیا ہے۔ جب تک وہ بات کرتا رہتا، حضور اس کی بات سنتے رہتے، اور جب اس کی بات ختم ہو جاتی وہ خود پیچھے ہٹتا، اپنی مرضی سے تو ہٹ جاتا، حضور کبھی کسی کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ آگے چلیے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں، اب جیسے اب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے اور ہر طرف صحابہ کرام ہوتے، حضور تشریف فرما ہوتے، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ، سامنے بھی صحابہ، ہر طرف صحابہ کرام کا جھرمٹ ہوتا تھا۔ اب جیسے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور کسی شخص نے اس طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی، مخاطب کیا، بلایا، اور حضور سے بات کرنا چاہتا ہے، دیکھیے نا، ہم بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ ہمارے سامنے دائیں بائیں بیٹھے ہوں اور کوئی اس طرف سے آواز دے تو انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنا چہرہ اس طرف کر لیتا ہے، اسی طرح کرتے ہیں نا، چہرہ پھیر لیتے ہیں اس کو توجہ دینے کے لیے، ٹینشن دینے کے لیے۔ آقا علیہ السلام کا ساری عمر معمول رہا، آپ تشریف فرما ہوتے، اگر کوئی دائیں طرف سے آپ کو آواز دیتا، آپ اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے، اپنا پورا وجود پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ کبھی آقا علیہ السلام نے یوں نہیں کیا توجہ اس طرف چہرہ پھیر کے، آپ چہرہ پھیر لیتے تو آپ کی نگاہ کرنا بھی کافی تھا، لیکن اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہارا میری مجلس میں بیٹھنا میرے لیے اہم ہے، تمہاری بات میرے لیے اہم ہے، اس کو امپورٹنس اور اہمیت کا احساس دلانے کے لیے حضور پورے کا پورا وجود مقدس پھیر لیتے اور توجہ سے اس کی بات سنتے۔ کوئی اس طرف سے براتا تو حضور پورا وجود یوں پھیر کر اس طرف اس سے بات کرتے اور سنتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیلی لائف کی ہیں، روزمرہ کی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان چیزوں کا احساس کیا نہیں، چونکہ ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اس اینگل سے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اور کسی نے اس طرح ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھائی ہی نہیں، بتائی ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق اور سیرت مبارکہ میں انسانی جذبات اور ہیومن فیلنگز کا کتنا احساس اور کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، میں مختصر ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ پوری مسجد خالی تھی، پوری مسجد خالی تھی، حضور السلام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص باہر سے آیا، اور جب وہ شخص باہر سے آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور السلام تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ملنے کے لیے حضور کے پاس آیا۔ اب آقا علیہ السلام چاہتے تو بیٹھے رہتے، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا کیا، جہاں بیٹھے تھے حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر تھوڑا سا ایک طرف ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے۔ وہ شخص آیا، آقا علیہ السلام سے بات کی، بیٹھا رہا اور بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ جو صحابی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے بعد میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، پوری مسجد خالی تھی، پوری مسجد خالی، ہم تو دیکھیے بیٹھے ہوں اور کوئی آ جائے ہم تو جگہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، نام غلامی رسول اور محبت رسول کا، اور اخلاق ہمارے ایسے کہ کسی کے لیے جگہ پیدا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔
تو آقا علیہ السلام کیا پوری مسجد خالی ہے، وہ شخص آیا، حضور اپنی جگہ سے اٹھے، تھوڑا سا اس طرف ہو کر بیٹھ گئے، وہ شخص آیا، بات کی، چلا گیا۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا؟ پوری مسجد خالی تھی، وہ کہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ اگر وہ آتا اور میں اپنی جگہ سے نہ اٹھتا، بیٹھا رہتا، وہ آتا مجھ سے بات کر کے چلا جاتا، اس کی بات تو ہو جاتی لیکن اسے یہ احساس نہ ہوتا کہ میرے آنے کو ویلکم کیا گیا ہے، مجھے اہمیت دی گئی ہے، مجھے امپورٹنس دی گئی ہے۔ تو اس کو ویلکمنگ کا احساس دلانے کے لیے اور اہمیت کا احساس دلانے کے لیے میرا کچھ نہیں گیا، میں تھوڑا سا اٹھ کے ادھر ہو گیا، لیکن اسے یہ احساس ہو گیا کہ حضور نے میرے آنے کو ریکگنائز بھی کیا ہے، مجھے ویلکم بھی کیا ہے، مجھے اہمیت اور امپورٹنس بھی دی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور آقا علیہ السلام کا اخلاق۔ پھر اس سے آگے چلیے، اب میں جلدی یہ چیزیں کوئکلی اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی ایک بات بھی ذہن میں رہ جائے تو کم از کم ہمیں پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کتنا احساس کرنے والے تھے لوگوں کے جذبات کا اور فیلنگز کا۔ اور میں پھر یہی بات عرض کروں گا، یہ ایک ایک بات سنتے جائیں، اپنے من میں اتارتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ عہد کرتے جائیں کہ ہم بھی آئندہ لوگوں کے احساسات کا، جذبات کا، فیلنگز کا خیال کریں گے تاکہ ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق کا کچھ رنگ تو اپنے اوپر چڑھا لیں۔ پھر آگے چلیے، ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ بولیے، نماز ادا کرنے۔ مسجد میں لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اتنا خیال تھا انسانی جذبات کا، ہیومن فیلنگز کا، اتنا خیال تھا حضور علیہ السلام کو کہ نماز میں بھی جو عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کی جاتی ہے، حضور اس خالص اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت میں بھی لوگوں کا احساس کیا کرتے تھے۔ بولیے، نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پڑھی جانے والی خاص ایکسکلوزیو عبادت، اس میں بھی حضور علیہ السلام لوگوں کے جذبات کا اور فیلنگز کا خیال کیا کرتے تھے۔ دو روایات کوئکلی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی، آقا علیہ السلام جب کسی کو امام اپوائنٹ کرتے، کسی کو امام متعین کرتے، کسی مسجد میں، کسی جگہ پہ، کسی قبیلے میں کسی صحابی کو امام بنا کر بھیجتے کہ بھائی فلاں جگہ جاؤ، لوگوں کو دین کی تعلیم دو اور اس کے ساتھ انہیں امامت کرواؤ۔ آقا علیہ السلام بہت سی چیزیں ہیں لیکن نماز سے متعلق ایک چیز، آقا علیہ السلام سختی سے تاکید فرماتے جب بھی اکیلے نماز پڑھنا جتنا مرضی دل کرے لمبی پڑھنا، لیکن جب جماعت کے لیے امام تمہیں متعین کیا جائے تو اپنی نماز کو مختصر کرنا، زیادہ طویل قرات اور لمبی جماعت نہ کروانا۔ عرض کرتی یا رسول اللہ عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت کو مختصر کرنے کا ریزن کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جب تم امام بن کر مصلی پر کھڑے ہوگے تو تمہارے پیچھے سارے صحت مند نہیں ہوں گے، کچھ بیمار بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے سارے جوان نہیں ہوں گے، کچھ بوڑھے بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے کچھ مریض بھی ہوں گے، کچھ معذور بھی ہوں گے، کچھ بچے بھی ہوں گے، کچھ مسافر بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی مسافر گزر رہا ہو اور وہ نماز کے لیے جماعت میں شامل ہو جائے اور تم اتنی لمبی جماعت کرواؤ کہ اس کے سفر میں اس کے مشکل ہو۔ تو فرمایا جب جماعت کرواؤ تو اس کو مختصر کرو تاکہ تمہارے پیچھے کھڑے ہونے والے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کی عبادت میں بھی انسانی جذبات کا احساس کرنے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کا کمال۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی اپنی سیرت کیا تھی، اپنا معمول کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کئی دفعہ میرا دل چاہتا ہے، میں امامت کروں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، فرماتے ہیں کئی دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی قرات کروں۔ اب اللہ کا کلام ہو اور پڑھنے والے تاریدار کائنات ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سنیے ذرا، تصور میں لائیے کیا کیفیت ہوگی۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں کبھی کبھی میں جب جماعت کے لیے مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے لمبی قرات کروں، طویل قرات کروں اور نماز پڑھاؤں، لمبی جماعت طویل ہو۔ لیکن فرماتے ہیں چونکہ اس زمانے میں خواتین بھی دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آتی تھی، اسلام کا ابتدائی دور تھا تو خواتین بھی مسجد میں آتی تھی اور ان کے بچے بھی ساتھ آتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں لمبی جماعت کروانے کا اور اچانک میں تلاوت شروع کرتا ہوں تو مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مجھے نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا فوراً دھیان اس رونے والے بچے اور اس کے ساتھ آنے والی ماں کی طرف چلا جاتا ہے۔
کہ وہ ماں جتنی دیر نماز پڑھتی رہے گی وہ بچہ روتا رہے گا اور ماں کا دھیان اس بچے کی طرف رہے گا اور ماں کو تکلیف ہوتی رہے گی، تو اس ماں اور بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بتائیے ہے کوئی کائنات انسانی میں انسانی جذبات کا اتنا خیال اور احساس کرنے والا؟ یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، عظیم ترین اخلاق پر فائز کیا آقا علیہ السلام۔ ایک واقعہ میں اور عرض کر دوں، ابھی امریکہ کے اندر ایک یہودی تھا اور وہ راہب تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اسلام قبول کرنے پر راغب کس شے نے کیا، تو اس نے اپنی سٹوری سنائی۔ اس نے کہا کہ دا لائف آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کا اور ان کی لائف کا ایک واقعہ ہے جس نے میری زندگی کو بدل دیا اور مجھے مجبور کر دیا مسلمان ہونے پر۔ پوچھا گیا وہ کون سا واقعہ ہے؟ اس نے وہ واقعہ سنایا، وہ میں عرض کرتا ہوں وہ واقعہ کیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے میرے صحابی بتاؤ کیا بات ہے، تم غمزدہ دکھی کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، کافی دیر سے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے میرا بیٹا مل نہیں رہا۔ اب ہم میں سے اکثر والد ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اگر بچہ نہ مل رہا ہو تو باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تمہارا بیٹا مل جائے گا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس صحابی کو آ کر بتایا کہ فلاں باغ میں نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ کھیل رہا ہے باقی بچوں کے ساتھ۔ وہ صحابی خوش ہو گئے، اٹھ کر جانے لگے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا صحابی کو، اور بلا کر فرمایا اے میرے صحابی، اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جا رہے ہو، لیکن خبردار اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ جب اس کو آواز دینا تو میرا بیٹا یا میری اولاد یا میرا بیٹا کہہ کے مت پکارنا، اس کے نام سے اس کو پکارنا۔ اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس کی حکمت بھی بتا دیجئے، ہے تو میرا بیٹا میری اولاد، تو اس کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نام لے کر پکارنا اس لیے کہ تم فرط محبت میں یہاں سے جا رہے ہو، تھوڑی دیر کی جدائی ہے نا، تو اس وقت تمہارے اوپر جذبات غالب ہیں، تم جاؤ گے بیٹے کو دیکھو گے تو وارفتگی کے ساتھ اس کی طرف دوڑ پڑو گے، اس کو بیٹا کہہ کے سینے سے لگاؤ گے، پیار کرو گے، محبت کرو گے، اظہار کرو گے محبت کا، تو یہ نہ کرنا، اس کا نام لے کر اسے پکارنا، باغ سے نکل کر باہر آ جانا، الگ سے جتنا مرضی اس سے پیار کرنا، باغ میں اس کے ساتھ پیار مت کرنا۔ اسے ابھی عرض کرتے رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی وجہ یہ ہے، تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کے مت پکارنا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو۔ اس باغ میں جو کھیلنے والے بچے ہیں اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ان میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور جب تم فرط محبت میں اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو اس یتیم کا دل دکھے گا کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ تمہیں تمہارا بیٹا تو مل جائے گا اور لے آؤ گے گھر، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے کسی یتیم کا دل دکھ جائے، اس کے جذبات اور احساسات کو تکلیف پہنچے۔ تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے یتیموں کے احساس اور جذبات کا اتنا خیال کیا کہ فرمایا کہ نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے کسی یتیم کا دل دکھے۔ آخری واقعہ جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں، بے شمار واقعات آقا السلام کی سیرت مبارکہ کے۔ ایک دن عشاء کا وقت تھا، نماز عشاء کے بعد کا وقت تھا، اور ایک صحابی کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ نوک ہوا۔ اس صحابی نے جب دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا کہ باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ عشاء کے بعد کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آرام کا، اور دروازے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں۔
وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دروازے پر تشریف لے آئے. پہلے تو اپنے مقدر پر رشک آیا، خوشی ہوئی کہ حضور تشریف لائے ہیں، پھر دکھی ہوا کہ رات کے اس پہر میں حضور کو آنا پڑا. فوراً باہر آیا، آقا علیہ السلام کی دستبوسی کی اور عرض کیا رسول اللہ آپ نے رات کے اس پہر میں کیوں تکلیف کی؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے فرما دیتے، آپ کا اس وقت رات میں آنا خیریت سے ہوا؟ تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا روح کے کانوں سے سنیے، یہ آخری واقعہ ہے جس پر میں بات ختم کر دوں گا، روح کے کانوں سے سنیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، رات کے اس پہر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں رات کے اس پہر میں تم سے بولیے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. دن میں ایک عمل ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں بستر پر گیا تو میں سو نہیں سکا، تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو تاکہ میں آرام سے سو سکوں. اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کی بارگاہ سے معافی آپ کے وسیلے سے ملتی ہے. تو تاجدار کائنات السلام فرماتے ہیں میرے صحابی تمہیں یاد ہے آج دن میں ہم صفیں درست کر رہے تھے نماز کے لیے یا جہاد کے لیے کسی عمل کے لیے، تو فرمایا جب دن میں صفیں درست کر رہے تھے تو آج غیر ارادی طور پر میرا پاؤں تمہارے پاؤں کے اوپر آ گیا. یہ انٹینشنلی نہیں تھا، غیر ارادی طور پہ تھا. میرا پاؤں تمہارے پاؤں کے اوپر آیا اور یقیناً تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی. میں رات کو جب بستر پر گیا اور سارے دن کے معمولات کو اپنے ذہن میں دہرایا تو جو تمہارے پاؤں پر میرا پاؤں آیا اس تکلیف نے مجھے سونے نہیں دیا، مجھے معاف کر دو تاکہ میں سو سکوں. آگے بڑھنے سے پہلے صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، ہم بھی تو غور کریں ہم کتنے لوگوں کو تکلیف روزانہ پہنچاتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنی باتوں سے، اپنے برتاؤ سے، سخت زبان سے، سخت جملوں سے، تانوں سے، تشنیع سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی کے ذریعے، غلط بات کر کے، گالی گلوچ کر کے کتنے لوگوں کا ہم دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف روزانہ دیتے ہیں اور سکون کی نیند آرام سے بستر پر سو جاتے ہیں اور کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کا دل دکھا ہے. میرے آقا نے تو فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں. اور آقا نے زبان کا ذکر ہاتھ سے پہلے کیا اس لیے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا وقت تو کبھی کبھی آتا ہے، زبان سے ہر لحظہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. ہم لوگ تانوں کے تیر اور نشتر برساتے رہتے ہیں لوگوں پر. تو آقا صاحب نے فرمایا، اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا قدم میرے پاؤں پر آیا تو میرا تو بیڑا پار ہو گیا، میں تو سنور گیا، میرا تو بخت جاگ اٹھا کہ ہم تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کا جسم مبارک ہمارے جسم سے مس ہو. ہم تو برکت حاصل کرنے کے لیے، آپ کے منہ مبارک لینے کے لیے ہم تو آپ کے جو حجام ہوتا ہے اس کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں، ہم تو لعابدان آپ کا زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو آپ کا قدم میرے پاؤں پر آیا تو میرے لیے باعث برکت ہے، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ اور پھر ساتھ اس صحابی نے آگے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات تھی اور آپ کو اس چیز کی بے چینی ہو رہی تھی تو حضور آپ مجھے بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا، آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے یہ مدینہ پاک کا ہے اور آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 60 اور 60 پلس ہے. اس وقت اس عمر میں آقا علیہ السلام رات کے وقت اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے بلا لیا ہوتا. حضور کا اخلاق دیکھیے اور انتہا دیکھیے. یہ میں اپنی بات ختم کروں گا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں بلایا ہوتا، تمہیں بلا لیتا، بلا سکتا تھا، لیکن ایک تکلیف تمہیں دل میں دے چکا ہوں، دوسری دوبارہ بے آرام کر کے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خود چل کے آ گیا. یہ ہے میرے آقا کا اخلاق، یہ ہے میرے آقا کی سیرت، یہ ہے میرے آقا کا خلق عظیم. اور ایک ہی چیز صرف آج ہم نے ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کا، دوسروں کے فیلنگز کا، ایموشنز کا احساس کریں اور خیال کریں. یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ حضور شہید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ایک کتاب ہے
یہ اطیب الشیم خلق فی من خلق سید العرب والعجم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے یہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ اس میں بہت سے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے پہلو ہیں سیرت کے، اس میں اور بھی بہت سی ڈائمنشنز ہیں۔ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت کو مطالعہ کریں، اپنے اخلاق کو حضور کے رنگ میں رنگیں۔ اور میں ایک ہی جملہ جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنائے، اور آقا علیہ السلام ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعتیں بہار کی طرح ہوں۔ بولیے ہماری طبیعتیں بہار کی طرح ہوں۔ جیسے ایک باغ ہوتا ہے نا، اس میں پھول کھلے ہوتے ہیں، اور ایک طرف کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، تو کچرے کا ڈھیر ہو تو اس طرف جانا کوئی بھی پسند، سخت زمین ہو اور کچرے کا ڈھیر ہو تو جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور باغ اور گلزار ہو تو ہر کوئی جانا پسند کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں، اگر ہم اپنا لیں تو ہماری طبیعتیں بہار بن جائیں گی اور ہر کوئی اس باغ میں آ کر بیٹھنا پسند کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے اخلاق اور سیرت کا رنگ عطا فرمائے، اور اسی غلامی میں اور اسی آقا علیہ السلام کی اتباع اور سیرت میں ہمیں جینا اور اسی میں مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔